الله الرحمن الرحيم ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے سونے رب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پورے دین اسلام کے ہر حصے کو اور دین اسلام کی تمام تعلیمات کو سیکھنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر ایک بستی ایک علاقے کے رہنے والے چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی جتنے بھی ہیں وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر پوری بستی میں سے کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے تو سارے بستی کے لوگ اس گناہ میں شامل ہیں اور گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح جو دین اسلام کے احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تجارت کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہر بندے پہ سیکھنا فرض تو نہیں، پورا دین یہ امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے افراد میں سے چند افراد دین سیکھتے ہیں اس لیے کہ آگے حضور کی امت کو سکھاتے ہیں تو باقی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بات تھی کہ پورے دین کے تمام احکامات کو سیکھنا۔ اب آ جاتا ہے مسئلہ کہ جو بندہ جس فیلڈ سے وابستہ ہے، جس چیز کے ساتھ منسلک ہے، اس کے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا۔ ایک بندہ تاجر ہے، اگر 1000 بندہ تاجر ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ان 1000 میں سے ہر بندے پر تجارت کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عقل مند ہے، بالغ ہے، نوجوان ہو گیا تو اس کے لیے نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور اسی کے لیے طلاق کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسئلے تو مولویوں کا کام ہے، جب زندگی میں ضرورت پڑے گی ہم سیکھ لیں گے، نہیں۔ وضاحت اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ پورے دین کو سیکھنا امت پہ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ سیکھ لیں گے، باقیوں پہ گناہ نہیں ہے، چونکہ ہر بندہ اگر دین کی طرف آ جائے گا، سیکھنا شروع ہو جائے گا تو معاشی معاملات
طرح طرح کی مصروفیات، پھر ان سے کون نپٹے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندے پہ تو پورا دین سیکھنا فرض نہیں، لیکن فرض کفایہ ضرور ہے۔ ایسے بھی نہ ہو کہ ہر بندہ اپنی نسلوں کو کوئی نہ کوئی کورس کروائے، وکیل بنائے، انجینئر بنائے، دنیاوی معاملات سکھائے، دین کی طرف نہ لائے، نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضور کی حدیث بڑی محبت سے سنیے گا، سرکار فرماتے اللہ جب تمہیں اولاد دے نا تو اپنی اولاد کا صدقہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولاد کا صدقہ کیا ہے؟ میرے آپ کے لجپال نبی فرماتے اولاد کا صدقہ یہ ہے کہ اولاد میں سے کسی ایک کو دین سکھانا شروع کر دیا کرو، دین کے لیے وقف کر دو، یہ تمہاری ساری اولاد کا صدقہ بن جائے گا۔ تو یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہر ایک میں فرض نہیں ہے، اور یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ ہر بندہ دین کو چھوڑے بھی نہ، اگر رب نے اولاد دی ہے تو کم از کم ایک بچے یا بچی کو دین میں وقف کر دو۔ اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت کے بعد جملہ پھر دہرانے لگا، وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کے لیے اس چیز کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے۔ نوجوان عقل مند ہے، بالغ ہو گیا، تو اس بالغ نوجوان کے لیے وہ نوکری کرتا ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا، کچھ بھی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کے لیے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، نماز کس صورت میں ٹوٹ جاتی ہے، کس صورت میں نماز ہوتی ہے، طہارت اور نجاست، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اب یہاں پہ یہ درد دل تھوڑا سا اپنے دل میں بھی سماتے جائیے کہ ہمارے نوجوان جتنے بھی بالغ ہیں، جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں اگر نہیں سیکھیں گے قبر میں پوچھا جائے گا کہ بالغ ہو گیا تھا، نکاح کرنا تھا، جب نکاح بھی ہو گیا تو طلاق کے مسئلے سیکھے تھے، نکاح کے مسائل سیکھے تھے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تھا، بالغ تھا، تو نماز کے مسائل سیکھے، نماز پڑھنی آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ چند ایک ایسے بھی ہوں جس کو اتحیات بھی صحیح طریقے سے نہ آتی ہو، تو یہ چیزیں ہم پہ فرض ہیں۔ یہ تھوڑی سی تمہیدی باتوں کے بعد، چونکہ آج کا جو موضوع وہ طلاق کے بارے میں، تو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ نے سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ میرے آپ کے لجپال نبی فرماتے ہیں بلیغوا انی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک جملہ بھی اگر پہنچے نا تو اگر مجھے مانتے ہو تو میری امت تک پہنچاؤ۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، حضور کا یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ اگر تمہارے پاس میرا کوئی فرمان آ گیا ہے، اگر مجھے مانتے ہو تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر دین کے کسی خادم سے، طالب علم سے سن لیا ہے تو جو تعلق والا ملے، کوئی دوست ملے، کوئی رشتہ دار ملے، بیٹا ملے، بھائی ملے، اس کو بیٹھ کے اپنے نبی کا فرمان بتانا شروع کر دیا کرو، اپنی گھر والیوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بھائیوں کو بتاؤ، دوستوں کو بتاؤ۔ یار ویسے بھی تو مجلس میں طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں نا، تو اگر مجلس ایسی ہو جس مجلس میں مقصد یہ ہو کہ یار آؤ آج بیٹھ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ صرف علماء اور مفتیوں کا کام نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس تک دین کی کوئی بات پہنچی ہے تو اسے چاہیے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت کے قرآن حکیم میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ پڑھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حد کو کراس کرے گا، رب فرماتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ اگر اس کے پیچھے چلے کہ یہ فرمانے کا پس منظر کیا ہے، تو اس سے پیچھے سورۃ البقرہ میں اللہ سونا طلاق کے مسائل بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر وہ چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو رکھ لے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو رب فرماتا ہے کہ نیکی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو جدا کر دے۔ آگے جا کے رب فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، رب فرماتا ہے اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی
تو پھر اس کی بیوی اس شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ سننے کے بعد سب سے پہلے آتے ہیں طلاق کی قسمیں کتنی ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ پھر طلاق دینے کی جو قسمیں وہ بھی 3 ہیں، طلاق حسن ہے، طلاق احسن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ طلاق ہے جس کو شریعت ناپسندیدہ طلاق کہتی ہے۔ اگر ہر قسم کی وضاحت شروع کر دوں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کس بات کو سمجھنا ہے، کس بات کو ذہن میں نہیں رکھنا، لیکن بالکل سیدھی سیدھی بات سمجھاؤں گا آج کی نشست میں جو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھاؤں گا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے۔ اسلام یہ حکم کرتا ہے کہ بیوی کو اس وقت طلاق دی جائے جب بیوی مخصوص دنوں سے پاک ہو۔ ہماری ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، یہ رب تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے، عورت کی فطرت میں رکھا ہے کہ عورت کو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، مینسز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، حیض بھی کہا جاتا ہے، جس کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب طلاق دینی ہے تو ان دنوں میں دو جن دنوں میں عورت پاک ہو، نمبر 1۔ دوسرا، اس حالت میں دو، ان پاکی کے دنوں میں دو جن پاکی کے دنوں میں شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو۔ اور تیسرا جملہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے جب طلاق دینی ہے تو 1 دینی ہے۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، بہت ساری قسموں کی تعریفیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، طلاق دیتے وقت دیکھنا ہے کہ بیوی پاکی کے دنوں میں ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ نمبر 2، وہ جو پیریڈ چل رہا ہے پاکی کے دنوں کا، اس میں بیوی کے قریب تو نہیں گیا شوہر۔ نمبر 3، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں طلاق دینی ہے تو 1 دیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ طلاق 1 دے دی، اس وقت شوہر غصے میں تھا، طلاق 1 دے دی، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ اگر بیوی شوہر کو تنگ کرتی تھی، طلاق 1 مل گئی، ممکن ہے کہ بیوی کو سمجھ آ جائے، اب وہ باز آ جائے کہ نہیں اب میں نے اپنا گھر بسانا ہے، برباد نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے تک اس بیوی اور میاں دونوں کے درمیان کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ یہ ہے شریعت کا حکم، اس طریقے میں طلاق دی جائے۔ 1 طلاق دی، پھر عورت کو چھوڑ دیا، اس کے بعد دوبارہ ماہواری آئی، جب پاکی کے دن آئے، اسلام کہتا ہے دوبارہ پھر دوسری طلاق دی جائے۔ پھر وہ دن گزرے، ماہواری آئی، جب تیسری مرتبہ عورت پاکی کے دنوں میں آئے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں شوہر کو چاہیے کہ اب تیسری طلاق دے۔ یہ ہے طلاق دینے کا حکم جو مردوں کے لیے ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں نہ دی جائیں، 1 طلاق دی جائے، اگلی ماہواری گزرے پھر دوسری طلاق، اگلی ماہواری گزرے پھر تیسری طلاق۔ فقہا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، رب کے محبوب نے یہ طریقہ امت کو کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ انسان کی فطرت میں جلدی ہے، انسان عجلت پسند ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ جب غصے میں آ کے اکٹھی 3 طلاقیں دے دے گا تو وہ تو سارے دروازے بند کر بیٹھا، اب اس کے پاس صلح کی گنجائش نہیں، تو پھر 1 طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا غصہ جتنا بھی آ جائے، جس کی تربیت یہ ہو کہ جب طلاق دینی ہے تو 1 دینی ہے، 1 طلاق دے بیٹھا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس لیے بھی 1 طلاق دینے کہ میرے رسول کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ 1 طلاق دی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ممکن ہے چند دن گزرنے کے بعد غصہ ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے چند دن گزرنے کے بعد میاں بیوی کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ جب دونوں کے معاملات بہتر ہو جائیں گے تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ صلح کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ تو 1 طلاق دینے کے بعد لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر واضح لفظوں میں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ اس کو کہتے ہیں طلاق صریح، واضح طلاق۔ طلاق دینے کے بعد اب شوہر کو اختیار ہے، عورت کی عدت
اب اس کے ساتھ یہ بھی آج کی نشست میں مسئلہ یاد رکھ لیں، وہ عورت جس عورت کو مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، اور وہ عورت جس کو مینسز نہیں آتے بیماری کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو چکی ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دی، اب کیا حکم ہے؟ جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہوتی بغیر نکاح کے صلح کر لے، وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ساری زندگی میاں بیوی رہیں گے۔ طلاق کتنی دی؟ شوہر بیوی کو 1 طلاق دے، 1 طلاق دینے کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے اگر شوہر اپنی بیوی سے صلح کرنا چاہتا ہے تو کر لے، صلح ہو گئی، لیکن وہ طلاق بھی ہو گئی، باقی ساری زندگی شوہر کے پاس 2 طلاقیں ہیں۔ اب شوہر نے طلاق تو 1 دی تھی لیکن عدت گزر گئی، کئی مہینے گزر گئے، اب صلح کی صورت پیدا ہوتی، کیا کرے؟ 1 طلاق دینے کے بعد جیسے ہی عدت گزرے گی طلاق تو 1 ہی رہے گی، لیکن یہ بیوی خود بخود اپنے شوہر کے نکاح سے ختم ہو جائے گی۔ اب میاں بیوی کا نکاح نہیں ہے، طلاق 1 ہی ہے۔ پہلی صورت یہ بتائی کہ طلاق تو دی، عدت کے اندر اندر صلح کر لے، ہو گئی۔ دوسری صورت یہ بتا رہا ہوں کہ طلاق تو دی لیکن ابھی عدت مکمل، پہلی صورت عدت مکمل نہیں ہوئی، صلح کر لی، دوسری ہے کہ عدت مکمل ہو گئی، عدت گزر گئی، اب طلاق 1 ہی ہے، میاں بیوی کا نکاح ختم ہو گیا۔ اگر اب یہ میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں تو دونوں آپس میں نکاح کریں گے، دوبارہ بھی میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی اسلام کے طریقے کے مطابق چلے تو کتنی حکمتیں ہیں۔ غصے میں آ کے طلاق دی ہو تو گئی، لیکن یہ تربیت تھی کہ طلاق دینی 1 ہے، 1 سے زیادہ دوں گا میرے رسول ناراض ہوں گے، رب ناراض ہوگا۔ اب اس کا سب سے بڑا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے ہاتھوں سے نہیں نکلی، بچے ذلیل و خوار ہونے سے بچ گئے، دوبارہ میاں بیوی میں صلح کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ یہ مسئلہ تھا 1 طلاق کا۔ اب دوسرا مسئلہ بتانے لگا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی تو 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی میاں بیوی میں صلح کی گنجائش باقی ہے۔ طریقہ وہی ہے، عدت سے پہلے صلح کریں گے تو بغیر نکاح کے صلح ہو گئی، اگر عدت گزر گئی اب صلح کرنی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، طلاقیں 2 دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی اگر نکاح کر لو تو تم میاں بیوی بن سکتے ہو۔ 2 طلاقوں کے بعد صلح کر لی تو اب ساری زندگی شوہر کے پاس کتنی طلاقیں رہ جائیں گی؟ 1 طلاق۔ یہ مسئلہ آ گیا۔ اب آخری مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو کیا یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ اس مسئلے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت ایام مخصوصہ میں ہے، عورت ماہواری کے دن گزار رہی ہے، عورت کو مینسز آئے ہوئے ہیں، مخصوص دن ہے، یعنی حیض کی حالت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جائے گی؟ اسلام یہ کہتا ہے حیض کی حالت میں طلاق دینا ہے تو خلاف سنت لیکن طلاق ہو جائے گی، ہے تو خلاف سنت لیکن طلاق۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جی جب طلاق دی تھی اس وقت عورت مخصوص دنوں میں تھی۔ اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، عورت حاملہ ہے، پریگنینسی میں ہے، بچے کی ولادت قریب ہے، 2-4 مہینے جب بھی، اب اس حالت میں عورت کو طلاق دیں تو ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب بھی میرے عزیز یہ ہے کہ عورت کو حمل کی صورت میں بھی طلاق دے دیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ سب سے اہم یہ ہے کہ غصے میں عورت کو طلاق دیں تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب اپنے نبی سے پوچھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ
जिद्दुहुन्न जिद्दुहुन्न व हज़्लुहुन्न जिद्दुहुन्न। फरमाया सहाबा तीन चीज़ें ऐसी हैं, गुस्से में दोगे फिर भी हो जाएंगी, मजाक में दोगे फिर भी हो जाएंगी। दोबारा फिर तर्जमा करूं, समझ तो नहीं आ रही। हुजूर फरमाते हैं तीन चीजें ऐसी हैं, मजाक में दोगे हो जाएंगी, गुस्से में दोगे फिर भी हो जाएंगी। कौन सी? अन्निकाहु व तलाकु वल इताकु, निकाह, तलाक, और तीसरे नंबर पे इताक। वो क्या? गुलाम आजाद करना। चूंकि जिस दौर में इस्लाम आया वो गुलामों का दौर था। अगर किसी ने गुस्से में आके कहा जा मैंने तुझे आजाद किया, हुजूर फरमाते गुलाम आजाद हो गया। अगर गुलाम खुश था, मजाक में कहा जा मैंने तुझे आजाद किया, और बाद में कहे मैं तो मजाक कर रहा था, का फरमाते गुलाम आजाद हो गया। इसी तरह अगर कोई शोहर अपनी बीवी को मजाक मजाक में कहता है कि जा मैंने आज तुझे तलाक दी, हुजूर फरमाते तुम्हारे नबी का फैसला तलाक हो गई। और अगर कोई शोहर गुस्से में आके कहता है मैंने तलाक दी, हमारे नबी फरमाते फिर भी तलाक। ये अपने ज़हनों से निकाल दीजिए कि गुस्से में तलाक होती कि नहीं। हुजूर ने बता दिया कि तलाक गुस्से में भी हो जाती है और मजाक में भी तलाक। अब यहाँ पे सवाल एक तो ज़रूर करना चाहता हूँ, बंदा जब गुस्से में आता है, कभी उसने अपनी माँ को तलाक नहीं दी, कभी बहन को तलाक नहीं दी, जवान बेटी घर में है, कभी बेटी से नहीं कहा तेरी माँ ने मेरे साथ ये किया, जा बेटी मैं तुझे तलाक देता हूँ। गुस्से में इतना शऊर है कि मैंने इसको तलाक देनी है, तो तलाक हो जाती है। ये तीन मसले इंतहाई अहम थे। हैज़ की हालत में तलाक, मोहब्बत से बोलिए, हमल की हालत में तलाक, गुस्से में तलाक, मजाक में तलाक। एक बंदे ने नशा किया है, नशेई है, शराबी है, नशे का आदी है, वो कहता मैं नशे में था, मैंने तलाक दी, हो गई कि नहीं हो गई? इसमें दो सूरतें हैं। अगर तो उसने नशा खुद किया था, अगर उसने नशा खुद किया था, शराब खुद पी थी, इस हालत में तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी। और अगर किसी ने उसको ज़बरदस्ती नशा करवा दिया, ज़बरदस्ती उसको शराब पिला दी कि ये नशे में आके अपनी बीवी को तलाक दे देगा, तो याद रखिएगा इस हालत में तलाक नहीं होती, क्योंकि वो मजबूर था, उसको पता ही नहीं है। और अगर खुद नशा करके तलाक देता है तो फिर तलाक, ये मसला भी बड़ा अहम है। और इसके साथ एक और मसला सुनिए, अपनी बेटियों और अपनी बहनियों को ज़रूर सुनाइएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, सुनन नसाई की हदीस है, फरमाया अय्युमा इमराअतिन सअलत ज़ौजहा फी गैरि बअसिन। हुजूर फरमाते वो औरत जो बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी वजह से अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती है, मजबूरी कोई नहीं, दुख कोई नहीं, मसला कोई नहीं, कहती मैं रहने नहीं इंदे नाल। और ये हमारे मुआशरे में अक्सर चलता है, मजबूरी नहीं, मसला कोई नहीं, कुछ नहीं, कहती मैं रहना नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अब क्या है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी शरई उज़र के तलाक का मुतालबा करे, आका फरमाते उस औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, उस औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तरबियत कीजिए अपनी बेटियों की, अपनी बहनों को समझाइए, मेरी बहन याद रखना, इस पहलू से भी डर के रहना। ये चंद एक बातें तो मैंने अर्ज कर दी। अब हम इस तरफ आते हैं, ये आपने सुन लिया तलाक की किस्में कितनी हैं, ये भी आपने सुन लिया कि किस हालत में तलाक देना बेहतर है, और ये भी सुन लिया कि किस किस हालत में तलाक हो जाती है। नशई वाली बात भी सुन ली आपने। अब इंतहाई अहम तरीन मसला ये है कि अगर कोई शोहर गुस्से में आके अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो क्या तलाक़ें हो जाती? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान से पहले इसकी दलील देता हूँ। सूरत तलाक़ कुरान मजीद में है, 28वां पारा है। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो बंदा अल्लाह से डर जाए अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल लेता है। जो बंदा अल्लाह से डर जाए अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता, इससे क्या मुराद है? तलाक सूरत है और सूरत तलाक में अल्लाह ये बात बयान फरमा रहे हैं, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला तलाक का मसला बयान फरमा रहे हैं। जो बंदा तलाक देने से अल्लाह से डर जाए, गुस्से में था, बड़ा था, दिल करता था भी इसको 3 तलाकें देके फारी कर दूं, लेकिन अल्लाह से डर गया कि मेरे नबी का हुक्म है कि 1 देनी है,
دوسرے مہینے دوسری دینی ہے، تیسرے مہینے تیسری دینی ہے، ڈر گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے 3 اکٹھی نہیں دی، ڈر گیا، اللہ تعالیٰ صلح کی گنجائش پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، حضور کی امت کے سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے۔ اگر توجہ فرمائے تو میں حدیث پاک پڑھوں۔ ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضور میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کے اس صحابی کی بات ماننی ہے جنہوں نے اپنے نبی سے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، یا آج کے لنڈے کے مفتیوں کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ بندہ آ گیا، حضور بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا، کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے تمہاری مثال تو اس شخص کی ہے جو کسی حماقت پہ سوار ہو جائے۔ حماقت سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسی سواری جو پاگل ہو چکی ہے یا جو سواری بے قابو ہے، اس سواری پہ سوار ہو گیا، اب وہ سواری رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، اب وہ سواری کسی کے ہتھ ہی نہیں آئے گی، اب وہ بندہ اونچی اونچی کہتا عبداللہ بن عباس مجھے بچاؤ، عبداللہ بن عباس مجھے بچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اب میں اس کو کیا بچاؤں، وہ تو سواری غلط میں بیٹھ گیا۔ اب بندے نے سوال کیا میں نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 3۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا اے ظالم تو نے 2 گناہ کیے ہیں۔ ایک گناہ یہ کیا کہ تو نے اللہ کے قرآن کو بلا دیا، طلاق دیتے وقت تجھے رب کا ڈر نہیں آیا، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ تو نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ اب خلاصہ کیا فرمانے لگے اِن تَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّكَ مَخْرَجًا، فرماتے اگر تو اللہ سے ڈر جاتا تو اللہ تیرے لیے کوئی رستہ نکال دیتا۔ اب 3 طلاقیں دے کے میرے پاس آ گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرمایا قیامت تک آنے والو حضور کے امتیوں سن لو، جو بندہ اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے، فرماتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام بھی کر لیتا ہے۔ یہ میں نے قرآن سے دلیل دی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پتہ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ طلاق دیتے وقت تھوڑی سی عقل سے کام لے لے، اپنے رب کے حکم کے مطابق چلے، تو اللہ تعالیٰ پھر صلح کی گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ اب آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، صحاح ستہ میں اس کا نام آتا ہے۔ سنن نسائی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث پڑھوں گا اپنے نبی کی۔ عن حمید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمید فرماتے ہیں کہ رسول کریم کو خبر دی گئی ایک بندے نے عن رجل ثلاثۃ تطلیقات، حضور فلاں بندہ ہے اس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یار آج ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، کوئی خاندان کا بڑا بات کر دینا تو کہتے بس نے کہتا تو کہتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ باپ نے کیا کہتے باپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو قرآن کی آیات سننے کے بعد حضور کا فرمان میں سمجھتا ہوں ایک ہی کافی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ آیا، حضور ایک بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 3۔ حدیث کے لفظ پتہ کیا ہیں؟ فقام غضبانا، حضور کو اتنا غصہ آیا کہ آقا غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، حضور ناراض ہوئے، غصے میں کھڑے ہو گئے، اور رب کے رسول فرمانے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے مذاق کرتے ہو، رب کی کتاب سے مذاق کرتے ہو، اور خدا کا رسول تم میں موجود ہے، رسول کے ہوتے ہوئے بھی مذاق کرتے ہو۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی نا تو حضور کو کبھی غصہ نہ آتا۔ آقا فرماتے کوئی گل نہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، صلح کر لو۔ حضور اتنا بڑا جملہ نہ فرماتے، آقا فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے خدا کے قرآن سے مذاق کرتے ہو، اور غصہ کتنا آیا؟ حدیث کے لفظ ہیں رسول خدا غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، آقا کے چہرے پہ جلال آ گیا، حضور کھڑے ہو کے فرمانے لگے 3 طلاقیں دینے والوں سن لو، 3 طلاقیں دینا بہادری اور مردانگی نہیں ہے، 3 طلاقیں دینا رب کے قرآن سے مذاق ہے۔
اور میں نے کسی مفتی کی بات نہیں کی، اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پڑھوں۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 طلاقیں دے کے تو نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، باقی 97 طلاقیں ضائع گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، وقت نہیں کہ ہر کتاب کا حوالہ بتاؤں، ہر جملے کا ذمہ دار ہوں۔ مسئلہ آیا، ایک بندے نے کہا حضور غصے میں آ کے بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، آپ نے فرمایا 3 طلاقیں دے کے تو نے بیوی کو حرام کر لیا، باقی 97 طلاقیں دے کے تو نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے مذاق کیا ہے۔ فرمایا اس کو لٹا کے کوڑے مارو، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور کے تمام صحابہ کرام، محبوب خدا کی امت کے اس بات میں اجماع ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو طلاق ایک نہیں بلکہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ایسی حماقت ہے جس کو عقل بھی نہیں مانتی۔ کوئی کسی کو 3 گالیاں دے تو کتنی مانیں گے؟ محبت سے بولیے۔ کوئی 3 تھپڑ مارے تو کتنی مانیں گے؟ عجیب فلسفہ ہے۔ میرے رب کے قرآن سے مذاق کیا جا رہا ہے، حدیث رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے 3 طلاقیں دے کے، اور امت کو فتویٰ جاری کیا جا رہا ہے امت میں اپنی پذیرائی لینے کے لیے کہ نہیں 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 1 طلاق ہوئی۔ کیسے؟ کسی طریقے سے ثابت تو کرو۔ قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، میرے نبی کی کسی ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دے تو 1 ہوتی ہے، بلکہ حضور کی حدیثیں میں نے پڑھ کے سنائی ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث پڑھی ہے، تفسیر ابن عباس کا حوالہ دیا ہے، دار قطنی کا حوالہ دیا ہے، تفسیر معالم التنزیل کا حوالہ دیا ہے۔ بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں بلکہ 1 طلاق نہیں ہوتی۔ دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔